ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ یہ کیسے پروسیس ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور روتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ اس کی روح بھی روتی ہے اور وہ بھی نادم ہوتی ہے اس وقت؟ اچھا یہ اچھا سوال۔ اصل میں تو روح ہی روتی ہے، اچھا جسم تو اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اس روح کے رونے کو ظاہر کرتا ہے، اچھا اصل میں تو روح ہی روتی ہے۔ اللہ، اب روح روتی ہے تو آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں، ٹھیک ہے اور روح روتی ہے تو انسان منہ سے گڑ گڑاتا ہے، ورنہ اگر جسم میں روح نہ ہو جی تو جسم زمین پہ پڑا ہوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا نہ دیکھ سکتا ہے۔ اصل میں اندر روح سارا تصرف کرتی ہے، تو جسم ایک ذریعہ بنتا ہے اس تصرف کے اظہار کا، اللہ اکبر، اچھا اظہار کا ذریعہ بنتا ہے۔ اصل جیسے آپ جو لاؤڈ سپیکر ہے، اب لاؤڈ سپیکر مائک منہ پہ رکھ کے آپ جب بولتے ہیں جی تو آواز اتنی اونچی آواز جاتی ہے، بالکل تو اصل وہ جو لاؤڈ سپیکر نے آواز کو اونچا کر کے پیش دنیا کو کر دیا، لیکن بول وہ نہیں رہا، پیچھے بول تو آپ کا اصل منہ رہا ہے۔ بالکل حضرت، بالکل، اس اصل روح جو پیچھے تصرف کر رہی ہے، اس آنکھ کی کھڑکی میں سے روح دیکھ رہی ہے، جی کان کی کھڑکی میں سے روح سن رہی ہے، زبان کی کھڑکی میں سے روح بول رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں تو روح اصل میں روتی ہے، وہی گڑ گڑاتی ہے اور وہی جو ہے وہ توبہ مانگتی ہے، لیکن جسم جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اظہار کا ذریعہ بنتا ہے اور روح گڑ گڑاتی ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی روح کو پاک کرتے ہیں۔ جب توبہ کو قبول کرتے ہیں تو انسان کو قبولیت توبہ کی بعض وقت تسکین حاصل ہوتی ہے، تو تسکین روح کو حاصل ہوتی ہے، جسم کو تو نہیں۔ سبحان اللہ، انسان کا دل کہتے میری روح ٹھنڈی ہو گئی، رونے کے بعد انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، الحمدللہ میں نے رو کے توبہ کر لی، مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، تو روح کو تسکین پہنچتی ہے، تو روح ہی روتی ہے، روح ہی تسکین پاتی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو حضرت اس سے تو ہم پھر یہ ایک فارمولہ نکال سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو جتنی نیکیوں میں لگا ہوا ہے وہ گویا کہ اس کی روح اس کو اکسا رہی ہے ان نیکیوں پہ کرنے کے لیے۔ جی بالکل بالکل، روح جو ہے وہی اصل میں سارا محرک جو ہے روح ہی ہے، بالکل روح ہی سارا محرک ہے، جسم تو ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، روح سب محرک، سارا کام وہی کر رہی ہے، جیسے انجن جو ہے وہی گاڑی کو چلا رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور گاڑی دوڑ رہی ہے۔ انجن اگر خراب ہو جائے تو گاڑی دوڑے گی، چلے گی نہیں، حالانکہ بظاہر نظر نہیں آ رہا انجن۔ اس اندر سے روح جو ہے یہ وہ بنیاد ہے، یہ اکساتی ہے انسان کو، سوچتا ہے انسان، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، جب توجہ کرتا ہے، اور تبھی وہ یزکیم جو ہے اس کی حقیقت روح کی صفائی ہے۔ سبحان چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ روح کی صفائی کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظائف اربعہ میں سے ایک جو وظیفہ وہ یزکیہم کہ تزکیہ نفس، وہ روح کو پاک کرنا ہے۔ تو روح جب پاک ہو گئی تو ظاہر ہے کہ روح جب پاک ہوئی وہی پاکی کا اظہار جسم کے ذریعے سے انسان کے سے ہوگا، زبان سے تسبیحات خدا کی یاد ہوگی، آنکھوں سے توبہ کے نظام کے آنسو بہیں گے، اور کانوں سے خدا کا قرآن اور پیغام سنے گا، تو گویا کہ وہ اسی کے ذریعے سے، تو اصل جو وہ روح ہے وہی محرک بنتی ہے اور وہ انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔